الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج 9 نومبر ہے اور آج مفکر پاکستان، مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کی پیدائش کا دن ہے۔ یقین جانیے جب بھی یہ دن آتا ہے وجود شرمسار ہو کر رہ جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی، جو موجودہ منظرنامہ ہے، اس سے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بار بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی وہ پاکستان ہے جس کا خواب علامہ اقبال علیہ رحمہ نے دیکھا تھا؟ نہیں، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب علامہ اقبال علیہ رحمہ نے دیکھا تھا، بلکہ پاکستان کی خواب کی بنیاد کرنے والے مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ جو مسلمانوں کے مردہ وجود کو بیدار کرتے رہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آج عالم برزخ کے اندر آپ کی روح انتہائی تڑپتی ہوگی اور تڑپ کے پکار کے بار بار ہم سے یہ کہتی ہوگی کہ اب تو ہوش کے ناخن لے لو، اب تو سمجھ جاؤ، اور شاید بار بار ہم سے یہ فرماتے ہوں گے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ناظرین، علامہ اقبال علیہ رحمہ مسلمانوں کے وہ فکری اور شعوری قافلہ سالار ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتلاؤں، یہ جو بنیادی طور پر متجددین ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیجئے صاحب، ان کو تو ایک طرف کر دیجئے، ان کی بات کو اہمیت ہی مت دیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے علامہ اقبال بیسیکلی ہیں کیا، کیونکہ ان کی تھاٹس کے ساتھ اقبال کی تھاٹس متصادم ہیں۔ لہذا ذہن میں رکھیے گا، اقبال ہمارے ہیرو ہیں، ان کے ہیرو ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ وجہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور سے اس معاشرے کے اندر ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی، نوجوانوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طور سے اقبال کے فلسفے اور ان کے نظریے سے دور ہٹ جائیں۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا، علامہ اقبال مسلمانوں کے وہ فکری اور شعوری قافلہ سالار ہیں جن کا وجود عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈور سے بندھا ہوا تھا، اور جو وحدت امت کے نظریے سے جڑے ہوئے تھے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے جن کی سوچ قرآن پاک کی مکمل طور پر تابع بھی تھی اور عکاس بھی تھی۔ یعنی قرآن پاک حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کے وجود کا حصہ تھا، جو بیک وقت حکیم الامت بھی تھے، شاعر مشرق بھی تھے، قانون دان بھی تھے، سیاست دان بھی تھے، مصور پاکستان بھی تھے، مفکر پاکستان بھی تھے، پاکستان کے نظریاتی والد بھی تھے، اور دور جدید کے صوفی بھی تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے وجود کا مرکز و محور بھی تھا اور جن کے وجود کا وظیفہ بھی تھا، بلکہ یوں کہیے کہ عشق مصطفیٰ، عشق اہل بیت، عشق صحابہ، عشق اولیاء، دراصل یوں کہہ لیں تو میں غلط نہ کہوں گا کہ علامہ اقبال کا وجود ان تمام یعنی محبتوں اور عشق کے ساتھ باقاعدہ گندھا ہوا تھا۔ اس لیے تو فرماتے تھے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ بنیادی طور پہ وہ فکری جرنیل ہیں۔ دیکھیں، بہت سے جرنیل میدان جہاد میں جا کے لڑتے ہیں، لیکن علامہ اقبال علیہ رحمہ وہ فکری جرنیل ہیں جو امت مسلمہ کی نظریاتی اساس کے محافظ بھی تھے، جو وحدت صاحبان ایمان کے علم بردار بھی تھے، اور اپنی فکر میں اسلام کی محبت سے مکمل طور پہ سرشار بھی تھے، بلکہ امت کو بار بار اپنے تابناک ماضی کی طرف آپ پکڑ کر کھینچ کر لے کے جاتے تھے کہ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فخر بوذر، صدق سلمانی۔ ناظرین کرام، قرآن سے علامہ اقبال علیہ رحمہ کو عشق تھا، بلکہ قرآن ہی آپ کا منشور حیات تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قرآن میں ہوتا زن، اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، بلکہ یہاں تک آپ پکار اٹھے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسی طرح سرور جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری علامہ اقبال علیہ رحمہ کا سرمایہ حیات تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ویژن ناظرین اسلامی فکر کا اثاثہ ہے، اسلامی شناخت تھی جن کے نظریات کا خاصہ ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے،
اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ اب ذرا غور تو کیجئے صاحب کہ اقبال کس طرح کا ویژن ہمیں دے رہے ہیں، اور آج ہم کتنے ڈسٹریکٹ ہو گئے اپنے راستے سے، اپنی منزل سے، اپنے راستے سے، اپنی شاہراہ سے۔ ناظرین کرام، سیال کوٹ کی سرزمین پہ آپ پیدا ہوئے تھے، یعنی سیال کوٹ کی سرزمین پر پیدا ہونے والے برطانیہ اور جرمنی سے اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے والے علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ اپنی اصل سے کبھی بھی نہیں پلٹتے۔ آج تو ہم ڈیویٹ کر جاتے ہیں نا، مغرب کی ذرا سی کوئی ہوا آ جاتی ہے تو ہم اپنی اصل کو بھلا بیٹھتے ہیں، اپنے مرکز سے دور ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے تعلیم جو ہے وہ ولایت میں حاصل کی، لیکن ولایتی رنگ آپ کے اندر نہیں آیا۔ لبادہ ضرور تھا لیکن رنگ نہیں تھا، رنگ مصطفی تھا آپ کے اندر۔ یعنی عالم یہ تھا کہ آپ کبھی اس سے پلٹے نہیں، بلکہ یورپ پہنچ کر مغربی تہذیب و تمدن اور اس کی روح کو جو مختلف تصورات کار فرما تھے اس کو براہ راست آپ نے دیکھا، اور مغرب سے مروب ہوئے بغیر اور مغرب کے فکری، معاشی، سیاسی اور نفسیاتی غلبے سے آنکھیں چرائے بغیر انہوں نے عالمی تناظر میں امت مسلمہ کے گزشتہ عروج کی بازیافت کے لیے ایک وسیع دائرے میں سوچنا شروع کر دیا۔ یہ علامہ اقبال کا بنیادی طور پہ ویژن تھا کہ متاثر نہیں ہوئے، لیکن وہیں بیٹھ کے آپ نے سمجھا کہ اصل ضرورت ہماری کیا، یعنی مسلمانوں کو اب کرنا کیا چاہیے۔ یہاں تک کہ مغربی فکر اور تہذیب کے چھپے ہوئے بودے پن کو اقبال نے اپنے اوپر سوار نہیں کیا، بلکہ یوں پکار اٹھے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور پھر مغرب کے دھوکے کا علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس طرح سے مکمل طور پہ پردہ چاک کر کے رکھ دیا کہ ربط و ضبط ملت بیضا ہے، مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ ایک ہو مسلم، ایک ہو مسلم، ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ یہ اقبال کا ویژن ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ بر صغیر کی سرزمین پر مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا ایسے مینار بن کے ابھرے، ایسا مینار بن کے ابھرے کہ غلامی کی زنجیروں سے جو آزادی کے قائل بھی تھے اور امت کی وحدت کی طرف جو ہر لمحے مائل بھی تھے، کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ یہ بنیادی طور پر علامہ اقبال ہیں جو ہمیں یہ بتلا رہے ہیں صاحب کہ اپنے اوپر کھڑے ہو جائیے، اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیے۔ یعنی آپ ذہن میں رکھیے کہ آج جو معاشرہ ہمارا بنیادی طور پر تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑا ہو چکا ہے نا، کہ ہر طرف ہمیں جو ہے مغربی الغار نظر آتی ہے، اور ایک خاص سازش کے تحت جو ہے ہمیں اپنے مقصد سے، اپنے گول سے، اپنے مرکز سے جو ہے وہ دور ہٹایا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ اس وقت باقاعدہ ان کے خلاف کمر بستہ تھے، یعنی اس آئیڈیالوجی کے خلاف، اس نظریے کے خلاف وہ کمر بستہ تھے، اور جو یہ الغار آج ہمیں اخلاقی طور پر مکمل طور پہ تباہ کر چکی ہے، اقبال نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، ذرا بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ بس یہی تو اقبال ہمیں سمجھا کے چلے گئے صاحب کہ بنیادی طور پہ ہمیں اپنے مرکز سے جڑے رہنا ہے۔ آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے دیکھا تھا، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے ہمیں دیا تھا، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے ہمارے اجداد نے قربانیاں دی تھیں، یہ وہ نظریہ بھی نہیں ہے صاحب جس نظریے کو ہم لے کر چلے تھے۔ نظریہ تو اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے مرکز سے جوڑ دیں، اور مرکز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مرکز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ مرکز کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ مرکز کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ جو آج پاکستان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں نا، جو آج ہم پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، خاکم بدہن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم اللہ کے غضب کو، اس کے غیظ کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان جیسی نعمت کی قدر نہیں کی۔ لیکن اقبال یہی تو کہہ کر اور یہی تو فرما کر چلے گئے کہ ذرا دیکھ اے ساقی لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے مستی کائنات، وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ بس اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بہترین ملک عطا کیا ہے۔ یہ مت دیکھیے کہ سامنے کون کتنا طاقتور ترین دشمن ہے۔ آزادی کی سانس جو ہے وہ بڑی نعمت ہوتی ہے، آزادی کی سانس
جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے اور آزادی کے ساتھ سانس کو لینا بھی سیکھیے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حال بنا سکے۔ اللہ حافظ۔